اپنا لے کے رہیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ سرنشین پہ تشریف فرما بہار مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و سابق رکن اسمبلی جناب اختر الایمان صاحب، بہار مجلس اتحاد المسلمین کے دیگر ذمہ داران وہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، قائدین مجلس، سننے والے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم۔ سیمانچل کے علاقے کا نوٹیفیکیشن انتخابات کا شاید 5 تاریخ کو جاری ہوگا، اور ان انتخابات میں کئی جماعتیں ہیں۔ ایک جنتا دل یوں، آر جے ڈی، وہ کانگریس، یہ سب مل کر ایک فرنٹ بنا کر انتخاب لڑ رہے ہیں، تو دوسری طرف بھارتیہ جنتا پارٹی اور دوسرے جماعتیں مل کر ایک فرنٹ بنا کر لڑ رہی ہیں، تو تیسری طرف کمیونسٹ پارٹی مارکسٹ اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور دوسرے کمیونسٹ ذہن کے جتنے پارٹیاں ہیں وہ ایک فرنٹ بنا کر لڑ رہی ہیں، تو چوتھی طرف این سی پی ہے، پپو یادو کی جماعت ہے، یا پھر اور کوئی دوسری جماعتیں مل کر یہ لوگ لڑ رہے ہیں۔ تو ایک طرف تنہا انتخابات میں حصہ لے کر اس ہندوستان کی جمہوریت کو اور مضبوط کرنے کا ارادہ لے کر آگے بڑھی ہے، تو وہ جماعت مجلس اتحاد المسلمین بھی ہے۔ تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آخر کیوں بہار کے انتخابات لڑ رہی ہے؟ سوال یہ پیدا بھی ہوتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کیا ہے، وہ جماعت کیا کام کرتی ہے اور کیا کام کر سکتی ہے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین جب بہار میں آئی ہے، سیمانچل میں انتخابات لڑ رہی ہے، تو اس کے کیا منصوبے ہیں، کیا ارادے ہیں، کس طریقے سے وہ عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کا جواب دینے کے لیے میں آج آپ کے درمیان میں ہوں۔ تو میں صرف مجلس اتحاد المسلمین کا ارادہ، اس کے منصوبے کے بارے میں بیان نہیں کروں گا، بلکہ اپنے تقریر میں ہندوستان کے سیاسی حالات پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ ہندوستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں بھی اپنے خیالات کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کو یہ فکر دیتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا کہ جمہوریت میں سب سے بڑی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ ووٹ کی طاقت ہے، اور ووٹ ہی ایسی طاقت ہے جو نہ صرف ہمارے ملک کے مقدر کو بدل سکتی ہے، بلکہ اس ملک کے سیاست دانوں کی تقدیروں کا بھی فیصلہ کرتی ہے۔ نہ صرف اس ملک کے سیاست دانوں کے تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے، بلکہ ووٹ آپ کے تقدیر کا، آپ کے مستقبل کا بھی فیصلہ کرتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت ووٹ ہے، اور اگر ووٹ غلط استعمال ہوتا ہے تو 5 برس تک پچھتانے کے سوا ہم کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے
کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ ایک لمحے کی خطا ہم کو 5 برس کی سزا دلواتی ہے، اور کا حق 5 برس میں 1 مرتبہ آتا ہے، تو ہم کو بڑے ہی سوچ کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ اپنے اوٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آئی ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی جدوجہد کا آغاز آج سے قریب 60 برس پہلے ہوا تھا، اور ایسے اس وقت میں ہوا تھا جب تخت شاہی لٹ چکے تھے، ہماری محلات ویران ہو چکی تھیں، ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، ہماری عصمتیں لٹ رہی تھیں، ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو رہی تھیں، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، ہم بولیوں میں پانی کم اور ہماری تیرتی ہوئی لاشیں زیادہ تھیں۔ ایسے اس مصیبت کے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا۔ میری مراد آپریشن پولو سے ہے، پولیس سیکشن سے ہے، جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، ان کی عزتیں لوٹی تھیں، ان کے ٹوپیوں کو چھالا گیا تھا، ان کے داڑھیوں کو کاٹا گیا تھا، ماں اور بہنوں کی چھاتیوں کو کاٹا گیا تھا، کنووں میں ان کی لٹی ہوئی عزتوں کو لوٹ کر کنووں میں ڈال دیا گیا تھا۔ ارے ماں نہیں بلکہ پنڈت سندر لال کی رپورٹ ہے، آج بھی ہے، دیکھ لو کہ پنڈت سندر لال نے لکھا کہ 1.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کہ وہ جملے مجھے یاد آتے ہیں، ابوالکلام آزاد نے سرزمین حیدرآباد کا جب دورہ کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ پولیس سیکشن ایک ایسا ناسور ہے جس کو میں اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے جاؤں گا۔ اتنی بڑی مصیبت، ایسی تکالیف، ایسے خوف کہ عالم میں مجلس اتحاد المسلمین کو قائم کیا، بنایا، تابع دستور ہند کیا اور اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ تو لوگوں نے ہم سے کہا کہ کیا ضرورت ہے اس جماعت کی، کیا بس نہیں تھا اتنے مسلمانوں کے کٹنے کا، کیا دل نہیں بھرا اتنی لاشوں کو دیکھ کر، کیا دل نہیں بھرا اتنی لٹی ہوئی عصمتوں کو دیکھ کر، کیا جی نہیں بھرا کہ تخت و تاج بھی لٹ گیا، کیا جی نہیں بھرا کہ محلات ویران ہو گئے، جاگیریں لٹ گئیں؟ لیکن ہم نے کہا نہیں، اگر آج ہم نہیں اٹھیں گے تو پھر مردہ قوم کہلائیں گے، اور ہم اٹھے، اپنے جدوجہد کا آغاز کیا۔ ہمارے سروں پر خوف اور مایوسی کے بادل تھے ضرور، لیکن ہم نے اپنے عزم، اپنے ارادے، اپنے ہمت کے ذریعے اپنی قوم کو اتنا مضبوط بنایا، اتنا متحد کیا کہ ہماری قوم نے اچک کر اپنے سروں پہ منڈلانے والے ان بادلوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیا۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے کہا کہ وہ کلمے کی بنیاد پر مسلمانوں کو منظم کرے گی، متحد کرے گی۔ تو دوسرا نعرہ دیا کہ وہ مسلمانوں کی تعلیمی و معاشی پسماندگی کو دور کریں گے۔ تیسرا نعرہ دیا کہ مسلمانوں، اقلیتوں کی جو پسماندگی ہے اس کو دور کریں گے۔ تو چوتھا اور آخری نعرہ دیا تو وہ یہ تھا کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے۔ ہمارا پہلا نعرہ سیاست نہیں تھا، ہمارا پہلا نعرہ اتحاد تھا، ہمارا دوسرا نعرہ تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا تھا، تیسرا نعرہ معاشی پسماندگی کو دور کرنا، اور چوتھا نعرہ تھا سیاست۔ اور ہم نے اتحاد کے ذریعے تعلیمی پسماندگی کو دور کیا، معاشی بدحالی کو دور کیا، اور اتحاد کے پیغام کو لے کر سارے ہندوستان کے غیور مسلمانوں کے دلوں میں جگہ بنائی، ایمان کی حرارت کے ذریعے ان کو متحد ہونے کا پیغام دیا۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین۔
مجلس کا دفتر نہیں تھا، بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنا دفتر بنایا، بیٹھے، اور پھر لوگ سوال کریں گے کہ 60 برس میں آپ نے کیا کام کیا؟ ارے آج بتاؤں کہ آج آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ آج 15 ایکڑ سے وسیع میدان پر ہمارا دفتر ہے جس کا نام دارالسلام ہے۔ ہندوستان کے کسی بھی سیاسی جماعت کا اتنا بڑا دفتر نہیں ہے جو دفتر مجلس اتحاد المسلمین کا حیدرآباد میں۔ نہ صرف یہ، سیاسی میدان میں ہم نے اپنے اراکین اسمبلی، اراکین بلدیہ کو منتخب کروایا، رکن پارلیمنٹ بنایا، آگے بڑھتے گئے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم حکومت سے تو لڑتے رہے اپنے حق کے لیے، اور ہم نے اپنے حق کو حاصل کیا اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین بیوہ کی طرح فریاد کرنے پہ یقین نہیں رکھتی کہ میرا سہاگ اجڑ گیا، سہاگ اجڑ گیا۔ نہیں، ہم چوڑیاں پھوڑتے نہیں ہیں اگر کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو، بلکہ ہم اپنے حق کی جدوجہد کی لڑائی لڑتے ہیں، اور وقت آیا تو حکومت کے گریبان پر ہاتھ ڈال کے اپنے حق کو چھین نہ جان کے، اور ہم نے حاصل کیا۔ صرف جذباتی باتیں یا جذباتی تقاریر نہیں، بلکہ ہم نے اقلیتی مالیاتی فائنانس کارپوریشن قائم کیا ریاست آندھرا پردیش میں، مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بنایا آندھرا پردیش میں، ہم نے خلق اربن ڈیولپمنٹ بنایا، اردو کو دوسری سرکاری زبان کا ماخذ دلوایا، 4.5% کا ریزرویشن حاصل کیا، اور جب جب فسادات ہوئے تو ان فسادات میں جلتے ہوئے آشیانوں کو بچانے کے لیے ہم دوڑتے رہے، اور اس دور میں فخر ملت مولانا عبد الواحد اویسی 11.5 مہینے جیل میں رہے، اور ان سے یہی کہا گیا کہ آپ مجلس کو ختم کر دو، غیر سیاسی جماعت بنا دو، آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن عبد الواحد اویسی نے 11.5 مہینے جیل میں رہنا گوارا کیا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کرنا اور مسلمانوں کو زندہ لاش بنانا گوارا نہیں کیا۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ میرے والد بزرگوار مرحوم سلطان صلاح الدین اویسی، جو 25 سال تک رکن اسمبلی رہے، 5 برس تک کارپوریٹر رہے، اور پھر قریب 23 سال تک حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ رہے، مسلسل ہم نے نمائندگی کی۔ جب اتنا کیا تو صلاح الدین اویسی صاحب اپنے زندگی میں 14 مرتبے جیل میں رہے، 14 مرتبے، 40 دن کے لیے، 3 مہینے کے لیے، لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑا، اور جب بھی ضرورت ہوتی قوم ملت کو تو حق کے پرچم کو لے کر آگے نکل جاتے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین میں آج اگر اسد الدین اویسی ہے، اکبر الدین اویسی ہے، تو یہ اکبر الدین اویسی بھی اپنی ساری سیاسی زندگی میں اب تک الحمدللہ 8 مرتبہ جیل کو جا چکا ہے، 40 دن، کبھی 50 دن، ابھی اور جتنی بچی زندگی ہے، اگر یہ ساری کی ساری زندگی اگر جیل کی کال کو ڈوری میں بھی کٹ جائے تو خدا کی قسم اس اکبر الدین اویسی کی آواز میں کبھی کوئی مایوسی نہیں آئے گی، کبھی کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ اسد الدین اویسی نے بھی کئی مرتبہ جیل کو جا کر مصیبتیں اٹھائیں، لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑا۔
ارے یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین نے حکومتوں سے تو مقابلہ کیا، لیکن اپنے طور پر بھی بہت کچھ کیا سرزمین دکن کے لوگوں کے لیے، آپ کے بھائیوں کے لیے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حیدرآباد میں ہمارا اپنا میڈیکل کالج ہے، جہاں پہ 150 کلمہ گو مسلمان پڑھتے ہیں اور ہر سال ڈاکٹر بن کے نکلتے ہیں۔ ہمارا خود کا انجینئرنگ کالج ہے جہاں 450 بچے پڑھتے ہیں۔ ہمارا خود کا MBA کالج ہے، ہمارا خود کا MCA کالج ہے، ہمارا خود کا B فارمیسی کالج ہے، ہمارا خود کا فارما D کالج ہے، ہمارا خود کا فزیو تھراپی کا کالج ہے، ہمارا خود کا نرسنگ کا کالج ہے، ہمارے خود کے اسکول ہے، ہمارے خود کے جونیئر و ڈگری کالج بن رہے ہیں آج وہاں پہ۔ ارے آج مجلس اتحاد المسلمین صرف جذباتی تحریر و نعرے نہیں کرتی، اگر یہ تعلیمی ادارے ہیں تو حیدرآباد میں بہت فسادات ہوتے تھے۔ ایک زمانہ تھا ہر تہوار میں فسادات، بستیاں جلتی تھیں، خون بہتا تھا، کرفیو لگتا تھا، اور زخمی ہمارا بھائی سرکاری دواخانوں میں سرکاری ڈاکٹروں کی عدم توجہ کی بنا پر تڑپ تڑپ کر دم توڑتا تھا۔ ہم کو وہ دردناک نظارے یاد تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ اب اگر حیدرآباد میں فساد ہو تو ہمارا کوئی بھائی سرکاری دواخانے میں تڑپ کر دم نہیں توڑے گا، کیونکہ ہمارے خود کے ایک نہیں دو دواخانے ہیں، دو دواخانے۔ کتنے بستر کے؟ ارے بہار کے حکومت کے پاس ایسا عالیشان دواخانہ نہیں ہوگا جو ہم غریب مسلمانوں کی جماعت مجلس کے دواخانے۔ اویسی ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کتنے بستر کا ہے؟ 1700 بستر کا دواخانہ۔ کتنے اسکوائر فٹ پر؟ 7.5 لاکھ بلٹ اپ ایریا ہے اسکوائر فٹ، اتنا عالیشان دواخانہ ہے۔ نہ صرف وہ بلکہ ہمارا خود کا ایک اور دواخانہ ہے جس کا نام پرنسز اسرا دواخانہ ہے، جو حالیہ 5 برس میں چار مینار کے دامن میں ہے، جہاں پہ ہم نے اس دواخانے کو ایسا بنایا ہے کہ آج وہ دواخانہ بھی 1700 بستر کا ہو چکا، اور جب بڑا بنا تو لوگ سوال کریں گے کہ اکبر صاحب بہت مہنگا ہوگا، اتنا زبردست دواخانہ ہے تو پیسہ لیتے ہوں گے، یہ دماغ میں آئے گا آپ کے۔ مگر آپ کو بتاؤں آؤٹ پیشنٹ کتنے میں دیکھتے ہیں معلوم؟ ایسے جاؤ، نام لکھاؤ، پتہ لکھاؤ، آؤٹ پیشنٹ کارڈ بنا لو، کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، گئے 100 مہینے تک صرف 10 روپئے میں تھا، اب ہم نے 20 روپیہ کیا۔ 20 روپے کا کارڈ بناؤ، کسی بھی ڈاکٹر کو بتا لو 20 روپے کا کارڈ صرف ایک وقت نہیں 3 مہینے تک وہ کارڈ چلے گا، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 5 مرتبہ کا ڈاکٹر کو بتا دو اور ڈاکٹر علاج کرے گا، دوائی لکھ کر دے دے گا۔ کیا ایسا کوئی دواخانہ ہے؟ ڈائلسس ہوتا ہے کتنے میں آپ کو معلوم؟ 500 روپئے۔ سی ٹی اسکین 500 روپئے میں۔ نارمل ڈیلیوری 1200 روپئے میں۔ نارمل ڈیلیوری ہوئی تو 1200، سیزیرین ہوا سیزیرین آپریشن کے ذریعے تو 1600، اینجیوگرام ہوا، ہاتھ میں اگر کوئی رگ اگر رکی ہوئی ہے، اینجیوگرام 4500 میں،
एंजियोप्लास्टी स्टंट के साथ 25,000 में, ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी 65,000 में, दिमाग खोलकर ऑपरेशन 70,000 में। कोई कर सकता है मेरे भाई? आप बताइए। अरे सीमांचल तो छोड़ो, बिहार में कोई ऐसा दवाखाना है? बनाना है तो दवाखाना, देखना है तो दवाखाना, करना है सब कुछ, तो हैदराबाद की तरह अपने सपनों में इत्तेहाद को पैदा करो, इत्तेहाद को पैदा करो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, दुनिया खुद तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाए। अगर तुम्हारी सफों में इत्तेहाद नहीं होगा तो तुम गैरों के पैरों में फुटबॉल की तरह रह जाओगे। अरे आज मजलिस क्या कर सकती है, क्या करी? चंद अराकीन को लेकर सवाल करने वालों, अरे ये तो हमने किया, अपने दवाखाने बना लिए, अपने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज बना लिए, फार्मेसी फिजियोथेरेपी बना लिए, पैरामेडिकल कोर्सेज शुरू कर लिए। अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में मेरे हल्के में 5 स्कूल है, एक एक स्कूल का बिल्टअप एरिया 40,000 स्क्वायर फीट है। और ऐसे स्कूल कितने हैं? 7 स्कूल हैं ऐसे जो 40,000 स्क्वायर फीट बिल्डअप एरिया पर है, और इस स्कूल में गरीब बच्चों से कोई फीस नहीं ली जा सकती है। फ्री तालीम है, फ्री ड्रेस है, फ्री किताबें हैं और फ्री उनके मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? करीब 20,000 से ज्यादा बच्चे फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। अरे ये छोड़ो, हमारी जिद्दोजहद क्या है? चंद एमएलए जीत गए तो क्या कर सकते हैं? आंध्र प्रदेश की असेंबली 254 एमएलए, उसमें मजलिस के 5, बाद में हुए 7। मगर अक़लियतों का बजट कितना था? अक़लियतों का बजट कितना था आपको मालूम? अरे ये चंद एमएलए ही थे जो अक़लियतों के बजट को 1,000 करोड़ तक पहुंचाए। माफ करना, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं। आज तेलंगाना असेंबली में कितने मुसलमान एमएलए थे मालूम आपको? 7 हमारे और 1 बरसर इख्तिदार जमात का, 8। आप बोलेंगे 8 क्या करेंगे? आपको मालूम आंध्र प्रदेश टूट गया, बहुत सा हिस्सा एक तरफ बचा हुआ एक तरफ, यहां पे 8, और यहां पर भी बजट कितना है आपको मालूम? 1,010 करोड़ का माइनॉरिटीज का बजट है। और कितने असेंबली के अराकीन? 7। अरे बताओ, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोफेशनल कोर्सेज। अरे आज अगर एक गरीब रिक्शे वाले, ठेला वाले, डब्बे वाले या गरीब से गरीब भी अगर कोई मुसलमान है, अगर उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए या लॉयर, आर्किटेक्चर, फार्मासिस्ट या फिजियोथेरेपी करने का ख्वाब देखता है, तो उसका ख्वाब हकीकत में तब्दील होता है। उसको सिर्फ रैंक लाना है, दाखिले के लिए सर्टिफिकेट की कॉपी लेकर काउंसलिंग के सेंटर में जाना है, दाखिला मिल गया, डॉक्टरी की फीस हमारी रियासती हुकूमत अदा करती है। क्या ऐसा कुछ है यहां पे भाई मेरे? डॉक्टर की फीस हुकूमत देती है, इंजीनियर की फीस, एमबीए की, एमसीए की, लॉ की, फार्मेसी की, नर्सिंग की, आर्किटेक्चर की, फिजियोथेरेपी की, अरे कोई भी कोर्स कर ले, दाखिला ले ले, फीस हुकूमत से आती है।
مسلمان بچوں کی فیس کتنی آتی ہے معلوم آپ کو؟ سالانہ 520 کروڑ روپیہ صرف فیس کا آتا ہے غریب مسلمان اقلیت بچوں کا ریاستی حکومت کی جانب سے۔ ایسا یہاں کیوں نہیں ہوا؟ ایسا یہاں کیوں نہیں ہوا؟ معاف کرنا، بڑی معذرت اور معافی کے ساتھ یہاں پہ شاید بہار اسمبلی میں 16 یا 19 اراکین اسمبلی میں مسلمان 22، الحمدللہ اللہ اور کرے، 22 یہاں ہے۔ یہاں کا بجٹ 299 کروڑ، اب تک ریلیز ہوا 184 کروڑ۔ ہمارے پاس 7 MLA ہیں، بجٹ 1010 کروڑ، اب تک 650 کروڑ ریلیز ہو چکے ہیں بھائی۔ تعداد نہ میدان بدر میں معنی رکھی تھی، نہ تعداد صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس پہ قبضہ کیا تھا تو اس وقت معنی رکھتی تھی، نہ ہی تعداد اس وقت معنی رکھتی تھی جب بابر نے پانی پت پہ چڑھائی کی تھی۔ تعداد معنی نہیں رکھتی، اخلاص معنی رکھتا ہے، خلوص معنی رکھتا ہے، ایمان معنی رکھتا ہے۔ 10 کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرد ہے تو وہی کافی۔ صحیح ہے نا؟ ارے اسی کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے، جو تعداد کی پرواہ نہیں کرتی، جو نتائج کی پرواہ نہیں کرتی، بس صرف اپنے منزل کی طرف دوڑتی ہے، بھاگتی ہے، چیختی ہے اور اپنے منزل کو حاصل کرتی ہے۔ یہ مجلس ہے، مجلس دیوانوں کی جماعت کا نام ہے، جنونیوں کی جماعت کا نام ہے، جو اپنے منزل کو حاصل کرتے ہیں نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ یہاں 243 کی اسمبلی، 243 میں 22 کی ضرورت نہیں ہے، 2 مرد مجاہد آ جائے تو ہی کافی ہے۔ کیا میری بات غلط ہے؟ ارے آج آپ غور کریے، ہم نے حاصل کیا تو آپ کا کیا حال ہے؟ بہار کا کیا حال ہے؟ آج بہار میں مائنورٹی ریلیٹڈ سکیمز کتنے ہیں؟ 2، صرف 2 گورنمنٹ آف انڈیا کے سکیمز اور 2 جملہ سکیمز 4۔ افسوس نام نہاد سیکولر پارٹیوں، جواب دو میرا، صرف ووٹ بینک کی طرح ہمارا استعمال کرنے والا جواب دو۔ الیکشن آیا تو ہم یاد آ گئے، الیکشن ہو گیا تو ہم کو بھلا دیے، یہی ہوا۔ اور ہمارے پاس کتنے اسکیمات ہیں؟ ہمارے پاس 26 ریاستی حکومت کے اسکیمات۔ کتنے؟ 26 ہے۔ اس میں ایک اسکیم سال گزشتہ میں نے منظور کروائی۔ وہ اسکیم کیا ہے آپ کو معلوم؟ ایک غریب گھر کی بچی کی شادی طے ہوتی ہے تو غریب کے پاس شادی کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، گھوڑے جوڑے جہیز کی رقم یا شادی کے انتظامات کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ ارے یہی مجلس اتحاد المسلمین نے تلنگانہ اسمبلی میں لڑ کر شادی ہونے والی، بہائی جانے والی ہماری ایک بہن کے لیے ریاستی حکومت شادی کا رخصت ایک لیٹر بنا کے دے دیے، راشن کارڈ دے دیے، EBC سرٹیفکیٹ دے دیے تو ریاستی حکومت 51,000 روپیہ اس بیٹی کے باپ کے نام کرتی ہے۔ کیا ایسا کچھ ہے آپ کے پاس؟ تو آپ بتائیے، آج نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟
غربت کی سطح سے کتنے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں بہار میں؟ سارے ہندوستان میں سب سے پچھڑا ہوا پیچھے اگر کوئی ریاست ہے تو بہار ہے. بہار میں سب سے پیچھے پچھڑا ہوا کوئی علاقہ ہے تو وہ سیمانچل ہے. بہار کا حال دیکھیے، 75% مسلمان غربت کی سطح سے نیچے کی زندگی گزار رہا، بلو پاورٹی لائن. کیا یہ غلط ہے؟ بہار کے 84% مسلمان قصبات میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، شہروں میں نہیں رہتے. اور ان 84% مسلمانوں میں سے 42% مسلمان قرض میں ڈوبا ہوا. اور سیمانچل میں ایک کروڑ کم ہے، 50 کروڑ سے مسلمانوں کی آبادی. 50 کروڑ سیمانچل کے مسلمانوں میں سے قریب 50 لاکھ سے کم 49 لاکھ مسلمانوں میں. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 35 لاکھ سے زائد مسلمان غریبی کے سطح سے نیچے ہیں اور 36 لاکھ مسلمان قرض میں ڈوبا ہوا ہے. قرض میں ڈوبا ہوا. آپ بتائیے تو پھر یہاں کے حکمرانوں نے کیا کیا؟ کیا دیا؟ صرف جذباتی باتیں، صرف یہی کہنا کہ ایسا نے ویسا. پورے بہار میں صرف 24% مسلمانوں کے پاس خود کا ذاتی گھر ہے اور پورے بہار میں 50% سے زائد مسلمان کچے گھروں میں رہتا ہے. آپ بتائیے کیا یہ اعداد و شمار غلط ہے؟ آپ بتائیے کہ آج جب یہ دیکھتا ہوں اعداد و شمار تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ آخر کیا تو کیا کیا؟ کیا ہم اتنے بے حس کیوں ہیں؟ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. یہاں اینول ہیلتھ سروے کی رپورٹ ہے میرے پاس 2012 اور 13 کی. کتنے بچے مرتے ہیں مائنارٹیز میں کتنے بچے مرتے ہیں؟ میل میں مورٹیلٹی ریٹ کیا ہے؟ 90. فیمیل مورٹیلٹی ریٹ 92. یہ کہاں؟ پورنیہ کا. پھر مورٹیلٹی ریٹ کشن گنج میں کتنا ہے؟ 87 میل 81 فیمیل. ارریا میں 72 اور 80 میل اور فیمیل. کٹیہار میں 81 77. 100 بچوں میں سے 70-80 بچے ہمارے مر رہے ہیں. کیا یہ حکمرانی ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ تمہارے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے اور مجلس اتحاد المسلمین ان جوابوں کو طاق کرنے آئی ہے تو تم ہم پہ الزام لگاتے ہو. جواب ہے تو دو. میرے حلقے میں 5 اسکول ہیں اور ایسے اسکول کتنے ہیں؟ 7 اسکول ایسے 40,000 اسکوائر فٹ بلڈ اپ ایریا پر ہے اور اس اسکول میں غریب بچوں سے کوئی فیس نہیں لی جا سکتی ہے. فری تعلیم ہے، فری ڈریس ہے، فری کتابیں ہیں اور فری ان کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر ہے. کتنے بچے پڑھ رہے ہیں؟ قریب 20,000 سے زائد بچے فری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ارے یہ چھوڑو، ہماری جدوجہد کیا ہے؟ چند ایم ایل اے جیت گئے تو کیا کر سکتے ہیں؟ آندھرا پردیش کی اسمبلی 254 ایم ایل اے، اس میں مجلس کے 5 بعد میں ہوئے 7. مگر اقلیتوں کا بجٹ کتنا تھا؟ اقلیتوں کا بجٹ کتنا تھا آپ کو معلوم؟ ارے یہ چند ایم ایل اے ہی تھے
दो अकलियतों के बजट को 1000 करोड़ तक पहुंचाए। माफ करना, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूं। आज तेलंगाना असेंबली में कितने मुसलमान एमएलए थे मालूम आपको? 7 हमारे और 1 बरसर इख्तिदार जमात का, 8। आप बोलेंगे 8 क्या करेंगे? आपको मालूम आंध्र प्रदेश टूट गया, बहुत सा हिस्सा एक तरफ बचा हुआ एक तरफ, यहां पे 8 और यहां पर भी बजट कितना है आपको मालूम? 1010 करोड़ का माइनॉरिटीज का बजट है। और कितने असेंबली के अराकीन? 7। अरे बताओ, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोफेशनल कोर्सेज। अरे आज अगर एक गरीब रिक्शे वाले, ठेला वाले, डब्बे वाले या गरीब से गरीब भी अगर कोई मुसलमान है, अगर उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए या लॉयर, आर्किटेक्चर, फार्मासिस्ट या फिजियोथेरेपी करने का ख्वाब देखता है तो उसका ख्वाब हकीकत में तब्दील होता है। उसको सिर्फ रैंक लाना है, दाखिले के लिए सर्टिफिकेट की कॉपी लेकर काउंसलिंग के सेंटर में जाना है, दाखिला मिल गया, डॉक्टरी की फीस हमारी रियासती हुकूमत अदा करती है। क्या ऐसा कुछ है यहां पे भाई मेरे? डॉक्टर की फीस हुकूमत देती है, इंजीनियर की फीस, एमबीए की, एमसीए की, लॉ की, फार्मेसी की, नर्सिंग की, आर्किटेक्चर की, फिजियोथेरेपी की, अरे कोई भी कोर्स कर ले, दाखिला ले ले, फीस हुकूमत से आती है। मुसलमान बच्चों की फीस कितनी आती है मालूम आपको? सालाना 520 करोड़ रुपया सिर्फ फीस का आता है गरीब मुसलमान अकलियत बच्चों का रियासती हुकूमत की जानिब से। ऐसा यहां क्यों नहीं हुआ? ऐसा यहां क्यों नहीं हुआ? माफ करना, बड़ी मौजरत और माफी के साथ यहां पे शायद बिहार असेंबली में 16 या 19 अराकीन असेंबली में मुसलमान, 22 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और करे, 22 यहां है। 299 करोड़ अब तक रिलीज हुआ, 184 करोड़। हमारे पास 7 एमएलए हैं, बजट 1010 करोड़, अब तक 650 करोड़ रिलीज हो चुके हैं भाई। तेदाद न मैदान बदर में मायने रखी थी, न तेदाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस पे कब्जा किया था तो उस वक्त मायने रखती थी, न ही तेदाद उस वक्त मायने रखती थी जब बाबर ने पानीपत पे चढ़ाई की थी। तेदाद मायने नहीं रखती, इखलास मायने रखता है, खुलूस मायने रखता है, ईमान मायने रखता है। 10 की जरूरत नहीं है, एक मर्द है तो वही काफी। सही है ना? अरे इसी का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, जो तेदाद की परवाह नहीं करती, जो नताइज की परवाह नहीं करती, बस सिर्फ अपने मंजिल की तरफ दौड़ती। जुनूनियों की जमात का नाम है, जो अपने मंजिल को हासिल करते हैं नताइज की परवाह किए बगैर। यहां 243 की असेंबली, 243 में 22 की जरूरत नहीं है, 2 मर्द मुजाहिद आ जाए तो ही काफी है। क्या मेरी बात गलत है? अरे आज आप गौर करिए, हमने हासिल किया तो आपका क्या हाल है? बिहार का क्या हाल है? आज बिहार में माइनॉरिटी रिलेटेड स्कीम्स कितने हैं? 2, सिर्फ 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स।
اور 2 جملہ اسکیمز 4. افسوس نام نہاد سیکولر پارٹیوں، جواب دو میرا. صرف ووٹ بینک کی طرح ہمارا استعمال کرنے والا جواب دو. الیکشن آیا تو ہم یاد آ گئے، الیکشن ہو گیا تو ہم کو بلا دیے. یہی ہوا. اور ہمارے پاس کتنے اسکیمات ہیں؟ ہمارے پاس 26 ریاستی حکومت کے اسکیمات. کتنے؟ 26 ہے. اس میں ایک اسکیم سال گزشتہ میں نے منظور کروائی. وہ اسکیم کیا ہے آپ کو معلوم؟ ایک غریب گھر کی بچی کی شادی طے ہوتی ہے تو غریب کے پاس شادی کے لیے پیسہ نہیں ہوتا. گھوڑے جوڑے جہیز کی رقم یا شادی کے انتظامات کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے. ارے یہی مجلس اتحاد المسلمین نے تلنگانہ اسمبلی میں لڑ کر شادی ہونے والی، بہائی جانے والی ہماری ایک بہن کے لیے ریاستی حکومت شادی کا رخصت ایک لیٹر بنا کے دے دیے، راشن کارڈ دے دیے، EBC سرٹیفکیٹ دے دیے تو ریاستی حکومت 51,000 روپیہ اس بیٹی کے باپ کے نام کرتی ہے. کیا ایسا کچھ ہے آپ کے پاس؟ تو آپ بتائیے، آج نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے یا نہیں، غربت کی سطح سے کتنے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں بہار میں؟ سارے ہندوستان میں سب سے پچھڑا ہوا پیچھے اگر کوئی ریاست ہے تو بہار ہے. بہار میں سب سے پیچھے پچھڑا ہوا کوئی علاقہ ہے تو وہ سیمانچل ہے. بہار کا حال دیکھیے، 75% مسلمان غربت کی سطح سے نیچے کی زندگی گزار رہا، بلو پاورٹی لائن. کیا یہ غلط ہے؟ بہار کے 84% مسلمان قصبات میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، شہروں میں نہیں رہتے. اور ان 84% مسلمانوں میں سے 42% مسلمان قرض میں ڈوبا ہوا. اور سیمانچل میں 1 کروڑ کم ہے، 50 کروڑ سے مسلمانوں کی آبادی. 50 کروڑ سیمانچل کے مسلمانوں میں سے قریب 50 لاکھ سے کم 49 لاکھ مسلمانوں میں. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 35 لاکھ سے زائد مسلمان غریبی کے سطح سے نیچے ہیں اور 36 لاکھ مسلمان قرض میں ڈوبا ہوا ہے. قرض میں ڈوبا ہوا ہے. آپ بتائیے تو پھر یہاں کے حکمرانوں نے کیا کیا؟ کیا دیا؟ صرف جذباتی باتیں، صرف یہی کہنا کہ ایسا نے ویسا. پورے بہار میں صرف 24% مسلمانوں کے پاس خود کا ذاتی گھر ہے اور پورے بہار میں 50% سے زائد مسلمان کچے گھروں میں رہتا ہے. آپ بتائیے کیا یہ اعداد و شمار غلط ہے؟ آپ بتائیے کہ آج جب یہ دیکھتا ہوں اعداد و شمار تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ آخر کیا تو کیا کیا؟ کیا ہم اتنے بے حس کیوں ہیں؟ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں. یہاں اینول اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام، پروفیشنل کورسز. ارے آج اگر ایک غریب رکشے والے، ٹھیلا والے،
डब्बे वाले या गरीब से गरीब भी अगर कोई मुसलमान है, अगर उसका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए या लॉयर, आर्किटेक्चर, फार्मासिस्ट या फिजियोथेरेपी करने का ख्वाब देखता है तो उसका ख्वाब हकीकत में तब्दील होता है। उसको सिर्फ रैंक लाना है, दाखिले के लिए सर्टिफिकेट की कॉपी लेकर काउंसलिंग के सेंटर में जाना है, दाखिला मिल गया, डॉक्टरी की फीस हमारी रियासती हुकूमत अदा करती है। क्या ऐसा कुछ है यहां पे भाई मेरे? डॉक्टर की फीस हुकूमत देती है, इंजीनियर की फीस, एमबीए की, एमसीए की, लॉ की, फार्मेसी की, नर्सिंग की, आर्किटेक्चर की, फिजियोथेरेपी की, अरे कोई भी कोर्स कर ले, दाखिला ले ले, फीस हुकूमत से आती है। मुसलमान बच्चों की फीस कितनी आती है मालूम है आपको? सालाना 520 करोड़ रुपया सिर्फ फीस का आता है गरीब मुसलमान अक़लियत बच्चों का रियासती हुकूमत की जानिब से। ऐसा यहां क्यों नहीं हुआ? ऐसा यहां क्यों नहीं हुआ? माफ करना, बड़ी मौजरत और माफी के साथ यहां पे शायद बिहार असेंबली में 16 या 19 अराकीन असेंबली में मुसलमान, 22 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और करे, 22 यहां है। यहां का बजट 299 करोड़, अब तक रिलीज हुआ 184 करोड़। हमारे पास 7 एमएलए हैं, बजट 1010 करोड़, अब तक 650 करोड़ रिलीज हो चुके हैं भाई। तादाद न मैदान बदर में मायने रखी थी, न तादाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मुक़द्दस पे कब्जा किया था तो उस वक्त मायने रखती थी, न ही तादाद उस वक्त मायने रखती थी जब बाबर ने पानीपत पे चढ़ाई की थी। तादाद मायने नहीं रखती, इखलास मायने रखता है, खुलूस मायने रखता है, ईमान मायने रखता है। 10 की जरूरत नहीं है, एक मर्द है तो वही काफी। सही है ना? अरे इसी का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है, जो तादाद की परवाह नहीं करती, जो नताइज की परवाह नहीं करती, बस सिर्फ अपने मंजिल की तरफ दौड़ती है, भागती है, चीखती है और अपने मंजिल को हासिल करती है। यह मजलिस है। मजलिस दीवानों की जमात का नाम है, जुनूनियों की जमात का नाम है, जो अपने मंजिल को हासिल करते हैं नताइज की परवाह किए बगैर। यहां 243 की असेंबली, 243 में 22 की जरूरत नहीं है, 2 मर्द मुजाहिद आ जाए तो ही काफी है। क्या मेरी बात गलत है? अरे आज आप गौर करिए, हमने हासिल किया तो आपका क्या हाल है? बिहार का क्या हाल है? आज बिहार में माइनॉरिटी रिलेटेड स्कीम्स कितने हैं? 2, सिर्फ 2। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स और 2, जुमला स्कीम्स 4। अफसोस, अफसोस, नाम नहाद सेकुलर पार्टियों, जवाब दो मेरा। सिर्फ वोट बैंक की तरह हमारा इस्तेमाल करने वाला जवाब दो। इलेक्शन आया तो हम याद आ गए, इलेक्शन हो गया तो हमको भुला दिए। यही हुआ। और हमारे पास कितने स्कीमात हैं? हमारे पास 26 रियासती हुकूमत के स्कीमात हैं। कितने? 26 है। उसमें एक स्कीम साले गुज़िश्ता मैंने मंजूर करवाई। वो स्कीम क्या है आपको मालूम? एक गरीब घर की बच्ची की शादी तय होती है,
تو غریب کے پاس شادی کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، گھوڑے جوڑے جہیز کی رقم یا شادی کے انتظامات کرانے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ ارے یہی مجلس اتحاد المسلمین نے تلنگانہ اسمبلی میں لڑ کر شادی ہونے والی، بہائی جانے والی ہماری ایک بہن کے لیے ریاستی حکومت شادی کا رخصہ ایک لیٹر بنا کے دے دیے، راشن کارڈ دے دیے، ای بی سی سرٹیفکیٹ دے دیے، تو ریاستی حکومت 51,000 روپیہ اس بیٹی کے باپ کے نام کرتی ہے۔ کیا ایسا کچھ ہے آپ کے پاس؟ تو آپ بتائیے، آج نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے یا نہیں، غربت کی سطح سے کتنے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں بہار میں؟ سارے ہندوستان میں سب سے پچھڑا ہوا پیچھے اگر کوئی ریاست ہے تو بہار ہے۔ بہار میں سب سے پیچھے پچھڑا ہوا کوئی علاقہ ہے تو وہ سیمانچل ہے۔ بہار کا حال دیکھیے، 75% مسلمان غربت کی سطح سے نیچے کی زندگی گزار رہا، بلو پاورٹی لائن۔ کیا یہ غلط ہے؟ بہار کے 84% مسلمان قصبات میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، شہروں میں نہیں رہتے، اور ان 84% مسلمانوں میں سے 42% مسلمان قرض میں ڈوبا ہوا، اور سیمانچل میں 1 کروڑ کم ہے، 50 کروڑ سے مسلمانوں کی آبادی، 50 کروڑ سیمانچل کے مسلمانوں میں سے قریب 50 لاکھ سے کم 49 لاکھ مسلمانوں میں آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 35 لاکھ سے زائد مسلمان غریبی کے سطح سے نیچے ہیں، اور 36 لاکھ مسلمان قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ قرض میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ بتائیے، تو پھر یہاں کے حکمرانوں نے کیا کیا؟ کیا دیا؟ صرف جذباتی باتیں، صرف یہی کہنا کہ ایسا نے ویسا۔ پورے بہار میں صرف 24% مسلمانوں کے پاس خود کا ذاتی گھر ہے، اور پورے بہار میں 50% سے زائد مسلمان کچے گھروں میں رہتا ہے۔ آپ بتائیے، کیا یہ اعداد و شمار غلط ہے؟ آپ بتائیے کہ آج جب یہ دیکھتا ہوں اعداد و شمار تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ آخر کیا تو کیا کیا؟ کیا ہم اتنے بے حس کیوں ہیں؟ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں۔ یہاں اینول ہیلتھ سروے کی رپورٹ ہے میرے پاس، 2012 اور 13 کی۔ کتنے بچے مرتے ہیں مائنورٹیز میں کتنے بچے مرتے ہیں؟ میل میں مورٹیلٹی ریٹ کیا ہے؟ 90، فیمیل مورٹیلٹی ریٹ 92۔ یہ کہاں؟ پورنیہ کا۔ پھر مورٹیلٹی ریٹ کشن گنج میں کتنا ہے؟ 87 میل 81 فیمیل۔ ارریا میں 72 اور 80 میل اور فیمیل۔ کٹیہار میں 81 77۔ 100 بچوں میں سے 70-80 بچے ہمارے مر رہے ہیں۔ کیا یہ حکمرانی ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ تمہارے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین ان جوابوں کو ٹاپ کرنے آئی ہے، تو تم ہم پہ الزام لگاتے ہو۔ جواب ہے تو دو۔ 8 دن کا وقت دیتا ہوں، 8 دن بعد پھر آؤں گا پلٹ کے بہار،
5 नवंबर तक यहीं रुकूंगा, इनके जिस्म के तार तार लूट लूंगा, नोच लूंगा, हकीकत बताऊंगा इनको। अरे तुम आज हम पे इल्जाम लगाते हो और समझते कि ये मुसलमान तो बेआवाज है, इनका क्या है। नहीं, वो दौड़ गया, वो दौड़ गया। जब तुम बोलते थे हम सुनते थे, अब दौर पलट गया है, हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान के फिरका परस्त सियासतदान ये समझते हैं कि मुसलमान गूंगा है। अरे गूंगा नहीं है, ऐसी जबान है, ऐसी जबान है, जब हम बोलने लगते हैं तो दुनिया पे सत्ताकारी हो जाता है। अरे आज ये छोड़िए, डॉक्टर्स को देखिए, गया में कितने डॉक्टर हैं? गया में 82 रेगुलर डॉक्टर्स हैं, अप्रेंटिस 82 है, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल 69, 75, कई डॉक्टर्स गया में। नालंदा में उससे अच्छे हैं। और वही पूर्णिया आऊं तो पूर्णिया में कितने डॉक्टर हैं मेरे भाई? अगर किशनगंज आऊं वहां 450, 300, 150 है, तो किशनगंज में 9 डॉक्टर। क्या है? क्या कोई पूछने वाला नहीं है? और अब तक नहीं था। इंशाअल्लाह मजलिस जीत जाएगी तो न सिर्फ पूछेगी बल्कि नालंदा से ज्यादा डॉक्टर को किशनगंज लाएगी। अररिया में कितने डॉक्टर हैं? 46, 49, 18। अरे आप बताइए, क्या ये नाइंसाफी नहीं है सीमांचल के साथ? है या नहीं है? आप बताओ। चलिए अब जाते हैं हेल्थ इंस्टीट्यूशंस इन बिहार। गया में कितने पीएचसीज हैं? 24। कितने? 24। किशनगंज में कितने हैं मालूम? सिर्फ 7 है मेरे पास, ओनली 7। ये इंसाफ है? आप बताइए। चलिए और भी है। अब पूरा पोस्टमार्टम अभी नहीं कर रहा हूं भाई, 8 दिन बाद आ रहा हूं ना, तो कुछ गोलियां कुछ बचा के रखनी चाहिए ना। थोड़े थोड़े बातें रख रहा हूं यहां पे। एजुकेशन में भी अगर आप देखेंगे तो क्या आलम है। स्कूल्स को मर्ज किया जा रहा, कम किया जा रहा, असातिज़ा नहीं। क्या हमारे बच्चे नहीं पढ़ना? क्या हमारे घरों में खुशहाली नहीं आना? क्या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं संवरना? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? आप बताइए। अरे आज ये आदाद शुमार है तो फिर अपर प्राइमरी स्कूल्स के भी आदाद शुमार मेरे पास हैं, हाई स्कूल्स के भी हैं, कॉलेजेस के भी हैं। एक चीज बोलता हुआ रुखसत हो जाऊं इस मौजू पे, उसके बाद नई तकरीर में लंबी करूंगा, जितना आप सुन सकते हैं उससे ज्यादा बोल सकता हूं। भाई अभी तो सिर्फ आदाद शुमार में हूं, अभी नीतीश बाकी है, अभी लालू बाकी है, आपके इस रियासत का एक भगोड़ा मिनिस्टर वो गिरिराज वो भी बाकी है, अभी योगी आदित्यनाथ बाकी है, वो कौन सा साक्षी भाक्षी है वो भी बाकी है, अभी बहुत बाकी है। सुनेंगे ना सब? ठीक है, मैं सुनाने तैयार हूं।
स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम रियासत बिहार टारगेट, ये मेरा पेपर नहीं है प्रेस वालों, ये बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में इकोनॉमिक सर्वे के रिकॉर्ड है जो मैं पढ़ रहा हूं, मेरे नहीं है। स्किल डेवलपमेंट टारगेट कितना था? 25,000 को स्किल डेवलप कराएंगे, उनको नौकरी पर लगवाएंगे, ये इनका टारगेट था। बैठ जाए हार्ड 15 में क्या करे? 15 माह में बीजेपी की हुकूमत में क्या हुआ? अच्छे दिन आ गए? मैं पूछना चाहता हूं, क्या अच्छे दिन आ गए? खैर हमारा तो छोड़ो, हमारा तो 60 बरस से ज्यादा बुरे दिन हैं, हम तो जी ले रहे हैं। मैं बीजेपी मोदी को वोट देने वालों से पूछना चाहता हूं, क्या भाई, क्या आपके अच्छे दिन आ गए? 1 करोड़ नौकरियां मिल गए, महंगाई कम हो गई, इन्फ्लेशन गिर गया, रोजगार मिल गया, इकोनॉमी अच्छी हो गई, 15 लाख हर एक के खाते में आ गए। मुझे हंसी आती है, क्या हथेली में जन्नत दिखा के बेवकूफ बना के ये आदमी चला गया। और उसके बाद कभी नीट बैन, कभी मीट बैन, कभी इंटरनेट बैन, कभी वो बैन। अरे दीवानों, अगर अक्ल है तो वजीर आजम के बाहर के दौरों को बैन करो, थोड़ा हिंदुस्तान में भी दिखने दो उसको। हाँ बताइए, ये तो नॉन रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो गया, बस घूम रहा है। हमारे पास हैदराबाद में उर्दू में बोलते हैं, पता नहीं यहां भी बोलते या नहीं, कि नादीदे को मलीदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला। फिर ये भी बोलते हैं कि नए फकीर को भीख की जल्दी। एक नए फकीर को मौका मिल गया दुनिया फिरने का, देखने का, तो उताना पड़ा है, बस फिर रहा है। कहीं जाके ड्रम बजा रहा है, दौड़, कहीं जाके गीता दे रहा है। कहां? जापान गए थे, जापान गए तो गीता दिए, सही है ना? अरे गीता क्यों दिए मोदी? अरे तुम हिंदुस्तान के। आज इनका एक मिनिस्टर कहता है, डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम, अब्दुल कलाम वॉज अ नेशनलिस्ट। डिस्पाइट, अब मैं बोलूंगा, डिस्पाइट बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेक्युलर इंडिया, दिस प्राइम मिनिस्टर गिव्स गीता टू जापान प्राइम मिनिस्टर। गलत है? अरे मैं कहता हूं, हमारे मुल्क की किताब ना गीता है, ना महाभारत है, ना बाइबल है, ना कुरान है। हमारे मुल्क की किताब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने मिलकर लिखा था। देना था तो कॉन्स्टिट्यूशन देना था, नहीं देते क्यों? क्योंकि इनके मंसूबे, इनके इरादे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर पर बड़े मचलते हैं, बड़े बेचैन हो जाते हैं, और मीडिया वाले भी बहुत दिखाते हैं। हां भाई, दिखाइए, बोलिए, मचलिए, लेकिन बताओ मेरे भाई, अकबरुद्दीन ओवैसी कुछ बोलता है तो सही गलत के तबसरे शुरू हो जाते हैं। गलत, जेल भेज देते। क्या प्रवीण तोगाड़िया को जेल भेजे? योगी आदित्यनाथ को जेल भेजे? साधी रितंबिरा को भेजे? साधु प्राची को भेजे? योगी आदित्यनाथ को भेजे?
وہ ساکشی پاکشی کیا ہے اس کو بھیجے، وہ تو گاڑیاں فگاڑیاں ہے ان کو بھیجے، نہیں، یہ لوگ جو چاہے بولے۔ کوئی لفظ جہاد بولتا ہے تو کہتا ہے کہ سارے ہندوستانی ہندو ہیں، بھاگوت کہتا ہے ان کے رگوں میں رام کا خون بہ رہا ہے۔ ارے آپ بتائیے کیا قانون نہیں ہے؟ ارے حد تو یہ ہو گئی کہ بہار کا بھگوڑا منسٹر گری راج کہتا ہے کہ نریندر مودی کے خلاف کوئی ہے تو اس کو پاکستان جانا چاہیے۔ اے گری راج، تیرے بہار میں آ کر کہہ رہا ہوں کہ میں نریندر مودی کا مخالف ہوں، یہ سب نریندر مودی کے مخالف ہے۔ اے ماں کے جنے، ہمت ہے تو آ جا، ہم کو بھیج دے، دیکھتے ہیں بھیجنے کی طاقت ہے کیا۔ ارے بتاؤ، ایک اور منسٹر کہتی ہے کہ رامزادے، اور کہنا نہیں چاہتا میں، کتنی گالی دی رامزادے فلانزادے کہا۔ کیا ان کے لیے قانون نہیں؟ ان کی گرفتاری نہیں؟ یہ گالی دیے تو منسٹر۔ ارے آپ بتاؤ، ارے آج کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ اور پھر اگر نریندر مودی اس ملک کا وزیر اعظم بن کے آج بیٹھا ہے تو اس کی ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ میں کہوں گا کانگریس ہے۔ کانگریس کی نااہلی، کانگریس کی ناکامی اور کانگریس کی کمزوری، وہ کانگریس کی نامردی کی وجہ سے یہ نریندر مودی وزیر اعظم بن کے بیٹھا۔ گجرات جل رہا تھا، روم جل رہا تھا اور وہ بین بجا رہا تھا۔ یہ میں نہیں، ہائی کورٹ کے ججز نے کہا۔ ارے بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن ہندوستان کا ایک طبقہ ہے، 1% کے لوگ ہیں جن میں بھی ہوں، جو یہ مانتا ہے کہ گجرات کے فسادات کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، وہ نریندر مودی ہے۔ صحیح ہے غلط بتائیے؟ ننگا ناچ نچوایا احسان جعفری کے گھر میں، 35 لوگ ان کے ساتھ پناہ لینے آئے تو ان کو مار دیا، کاٹ دیا، جلا دیا۔ نروڈا پاٹیا میں مایا کوڈنانی نے گڑوں میں ڈال کے معصوم بچوں کو ڈھکیل دیا، حاملہ عورتوں کے پیٹوں کو چیر کر، حمل نکال کر ان کی گردنوں کو کاٹ دیا، معصوم بچوں کو کاٹ دیا، درگاہوں کو جلا دیا، قبروں کو جلا دیا۔ ایک باپ کے سامنے نوجوان بیٹے کی میت کا بوجھ کھانوں پہ ڈال دیا، شوہر کے سامنے بیوی کی عصمت کو لٹایا، بیٹے کے سامنے ماں کی آبرو کو لٹایا، ارے بھائی کے سامنے بہن کی عصمتوں کو لٹایا، بچوں کو یتیم کر دیا، سہاگوں کو اجاڑ دیا۔ ارے اس درندے کے خلاف کانگریس نے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی، ہے میرا سوال ہے۔ ارے میری آنکھ روتی ہے، اگر کانگریس 2004 میں اختیار پر آنے کے بعد اگر اس شخص کو چارج شیٹ کرتی، جیل میں ڈالتی، ہتھکڑیاں پہنا دیتی تو یہ شیطان، یہ ظالم ہندوستان کا وزیر اعظم نہیں ہوتا۔ شیلانیاس کس نے کروا؟ بابری مسجد کا تالا کس نے کھولا؟ مورتی کس نے بٹوائی؟ بابری مسجد کس نے توڑوایا؟ کانگریس، نرسمہا راؤ کی حکومت میں، راجیو گاندھی کی حکومت میں، اور پھر بابری مسجد ٹوٹ گئی۔ کیا ان کا کام نہیں تھا کہ توڑنے والے ان ذمہ داروں کو سزا دیتے؟ ارے سزا تو چھوڑو، وہ اتر پردیش کے اس وقت کا چیف منسٹر کلیان سنگھ کو انعام دیا۔ کیا انعام دیا؟ بابری مسجد کے وقت تم نے بہت اچھا کام کیا، تم کو آج ہم
راجستھان کا گورنر بنا ہے. کیا یہ انصاف ہے میرے بھائی؟ یہ اور ایک طالب کا استاد، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، اس کے نام پہ اسٹیمپ جاری ہوا.